امام راضی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک۔ تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں، کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، قبر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا نہیں جاتی، بالکل نہیں جاتی۔ اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، جو سارا صرف بندے ہی راضی کرتا رہا، کسی کا ولیمہ، کسی کا جنازہ، کسی کو فاتحہ، فقط اللہ کے لیے نہیں، بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا۔ لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلے پہ بھی عبادت اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا، آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتے۔ اور حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کھڈا تو کسی اور کے لیے، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے، جب ذوق ہوتا ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا بھائی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں، بڑے مطمئن رہے، بڑے مطمئن۔ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایمی کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ وہ مطمئن ہیں، وہ تیار بیٹھے تھے، بالکل تیار۔ ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے، بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب کریم میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، یہ آپ بتا دیں۔ نہ دوڑ کے گھر گئے، نہ کوئی وصیت لکھنے کے، وہیں بیٹھے، حضور حکم کر دے کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کے تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ یقین کریں نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی، لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا، اندر ایمان تو ہوتا ہے، تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے، طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے کو۔ اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے، ان کی توجہ کرا دی جائے، ان کا پیار ڈالا جائے۔ جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو، تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ۔ ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی۔ ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا، شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے، اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا۔ یہ مشکات میں موجود، سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے اور ساری رات کھڑے رہتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھلا کلمہ کیسے پڑھا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی سرکار نے تبلیغ نہیں فرمائی، کوئی اسپیشل بات نہیں ہوئی، میں تو گھر آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہے، تو مجھے نماز کا طریقہ بڑا بھلا لگا، بڑا خوبصورت لگا، تو میں نے پوچھ لیا حضور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے یہ اس رب کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی سیکھا۔ آپ مصلی بچھائیں، آپ کا جو 2 سال کا بچہ جسے بولنا نہیں آتا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے سجدے میں لیٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کام کریں۔ قرآن مجید کی ترویج کیسے ہوگی؟ سویرے جب اماں قرآن شریف کھولتی ہے نا تو 2 سال کی بیٹی بھی اسکارف لے کے آ جاتی، وہ بھی سپارے پہ انگلیاں رکھ لیتی، اور اس کا بھی دل کرتا ہے اب میں نے بھی قرآن پاک پڑھنا، اب میرے اندر بھی ذوق ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ قرآن پاک اتنا حسن دیتا ہے، اتنا وقار دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم کے لفظ ہیں اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حدیث پر وجد کرتے ہیں۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جب پڑھتا ہوں تو وجد ہوتا ہے، حضور نے فرمایا حافظ قرآن کو
हाफिज़ कुरान को, कुरान मजीद पढ़ने वाले अल्लाह क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करेगा। यानी खुदा खुद मीर मजलिस बूद अल्लाह सामने खड़ा करेगा और रब फरमाएगा कि तू अब कुरान मजीद पढ़। फरमाया वो जितनी आयतें पढ़ता जाएगा रब उतने ही उसके दर्जे बुलंद करता जाएगा। वो जितनी आयतें पढ़े। मेरे अजीज़ों, मैं मदरसे के तालिब इल्मों से अक्सर कहता रहता हूँ कि आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आप भी देखते हैं कि वो कॉलेज के बच्चे उधर चले गए तो यूनिवर्सिटी के बच्चे उधर चले गए। याद रखना, आपका बड़ा एजाज़ है। जो आदमी अपना एजाज़ समझ लेता है वो कभी एहसास कमतरी का शिकार, आपका बड़ा एजाज़ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो लोगों पर रश्क करो। कहो क्या बात है इनकी, रश्क करो, हुक्म दिया हुजूर ने। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक जिसे अल्लाह ने माल दिया हो वो सुबह भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और शाम भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया हो, वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद की तालीम दे और शाम भी लोगों को कुरान पाक की तालीम दे। दोस्तों, अपने बच्चों की तवज्जो आप तब करा सकेंगे जब आप खुद जाएंगे, खुद भी किसी मदरसे में जाएं, किसी कारी साहब के पास बैठे, उनसे कहें कि जनाब मेहरबानी फरमाएं मेरा कुरान मजीद सुने। ये कुछ जगह मुझे शुबा होता है कि मैं ठीक नहीं पढ़ता, तो ज़रा मेरे साथ तवज्जो करें। अपने मदारस की मजबूती में किरदार अदा करें, शौक़ पैदा करें मदारस की मजबूती का। अब मदारस उलमा को बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं, और चंदा देने वाले फिर जो नखरा दिखाते हैं वो भी बड़ा बाकमाल होता है, बड़ा बाकमाल। और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि वो इंसान कई रात सो ना पाए। आपने भी फैक्ट्री लगा ली है, अब आप भी पैसे खाएंगे, बड़ी बड़ी दास्तानें सुनने को मिलती हैं। ये अब उलमा मदारस बनाने लगे हैं, वरना पहले तो नवाब, सेठ, मालदार आदमी मदरसा बनाता था, और मदरसा तामीर करके वो कहा करता था कि जनाब मैंने इदारा बना दिया, मैं सारी तनख्वाहें दूंगा, आपने बैठना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अब तारीख पढ़ में सारे मदारस नवाबों ने, सेठों ने बनाए। अब हमारा मिजाज ही नहीं, अब तो सियासी सा रंग होता है। आप मोहल्ले में किसी को कह दें कि जनाब आपने मस्जिद के साथ ताउन करना है, तो पहले उसे सदर बनाना पड़ता है, देना भी ओहदा पड़ता है, वो वाला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, ये देना पड़ता है। फिर सदर भी परेशान होता है कि मैं सदर हूँ और असेंबली मैंने तोड़ी नहीं कभी भी, उसको भी बड़ी टेंशन होती। थोड़ा ज़ौक़ बनाएं, प्यार करें मदारस के साथ। ये पता है कितने आला लोग हैं, इनकी तारीफ़ें की कुरान पाक। आप दूसरा पारा पढ़े तो असहाबे सूफ़ा की बाकायदा तारीफ़ फरमाए गरीब लोग हैं पर ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, किसी से लिपट कर सवाल नहीं करते, खुददारी में रहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम इनको खाना देते, सहाबा में मदरसे के तालिब इल्मों को तकसीम करते, फिर हुजूर ने इनकी शादियाँ कराईं, फिर नबी पाक ने इनको मकानात बना के दिए। हुजूर ने मुकम्मल इनकी तवज्जो इनकी तरफ रखी। कुरान पाक से प्यार करें, इदारों से प्यार करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, दाता साहब ने इसको लिखा है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वो खूबसूरत शख्सियत हैं जिनका सूफिया में भी ऊंचा मकाम है और मुहद्दिसीन में भी ऊंचा मकाम है, ऊंचे दर्जे के आदमी है। फरमाते हैं कि मैं एक औरत पर आशिक हो गया था, रात को मैं उससे मिलने जाया करता था। सर्दियों की लंबी रात थी, तो मैंने, चूँकि मैं ख़ानदानी तौर पर एक साले घराने से ताल्लुक़ रखता था, तो मैंने उसके महल्ले में जाके इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी। तो इमाम साहब ने ना थोड़ी रकत लंबी कर दी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब तो फारग हैं, तो हमें तो और भी काम होते हैं, पता है ना, पट्टे पे भी बैठना है, सियासी तबसरे भी करने हैं, और भी कई मुसीबतें इकट्ठी की हुई हैं, ताज़ी फ़ोटो भी चढ़ानी है, और भी कई रट्टे। तो मौलाना ने इतना लंबा पढ़ दिया, कहते मुझे गुस्सा आया। खैर नमाज मुकम्मल हुई, मैं उस खातून के घर की तरफ गया। सर्दी बड़ी थी, लंबी रात थी, ठिठरता रहा। तो सारी रात नहीं छत पे आई, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आता था कि मजबूर होगी, तकलीफ़ में होगी। महबूब पे गुस्सा नहीं आया करता, ये पक्की बात है। जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ चेहरे पर सख्त किस्म की इंसान को परेशानियाँ नज़र आती, प्यार नहीं ना होता। किसी के बच्चे को लोग बड़ा मार लेते हैं और अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मार के खुद रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मोहब्बत होती है ना। फरमाते हैं वो सारी रात ना आई, मुझे कोई गुस्सा ना आया। सहरी के वक़्त वो छत पे आई और आके कहने लगी कि घर में मेहमान है, आज मैं नहीं आ सकूँगी। फिर भी मुझे कोई गुस्सा ना आया। मैं जब वहाँ से लौट रहा था तो फजर की अज़ान हो रही थी। फरमाते हैं कोई और नहीं, मेरा अपना ज़मीर बोला कि अब्दुल्ला
اگر ایک عورت کے لیے تو ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، اگر اس کام کے لیے ساری رات کھڑا رہا جا سکتا ہے تو رب کے قرآن مجید کے لیے بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ میں ذہن بناؤں کہ مجھے قرآن مجید سے پیار ہو گیا، مجھے قرآن پاک سے محبت ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اہل مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو معاذ اللہ گھڑ کے آیات لاتے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر انہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ گھڑ کے لاتے ہیں تو یہ بھی تو عربی ہے نا، فصاحت و بلاغت یہ بھی جانتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ ایک سورت قرآن مجید کی طرح کی ایک سورت لا کے دکھاؤ۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کافروں کے پاس اگر اس کا جواب ہوتا تو وہ کبھی بھی بدر اور احد میں تلواریں لے کے نہ آتے، اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کی مثل ایک سورت لے کے آؤ، اور 1 2 3 4 لوگ نہیں۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، توجہ ہے میری بات پر، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی ہیں وہ سارے جمع کر لو، سارے جمع ہو جاؤ اور قرآن مجید کے مقابلے کی ایک سورت لے کے آؤ، ایک سورت۔ اور فرمایا لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر قرآن مجید نے اگلی آیت میں خود ہی جواب دے دیا، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، میری طرف دیکھیے گا جی، فرمایا اگر تم نہ لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز لا بھی نہیں سکتے، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پھر باز آ جاؤ، پھر قرآن مجید کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل دستور حیات ہے۔ قرآن پاک انسان کے باطن کی حفاظت فرماتا ہے، قرآن پاک انسان کو استقامت کا درس دیتا ہے۔ یہ ہماری درسی کتابیں ہیں نا، توجہ ہے نا میری بات پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں چھتی ٹور جانا جی میرے حل تک ہو، بڑی مہربانی، آپ اس طرح دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں تو تیار بیٹھا ہوں، بڑی جلدی چلا جاؤں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑا موقع دیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوست، قرآن مجید فرقان حمید وہ نصاب زندگی ہے جو مکمل دستور حیات عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اسکولوں اور کالجوں کا نصاب ہوتا ہے نا، وہ پورا بورڈ بیٹھ کے بناتا ہے، 2 4 5 لوگ نہیں وہ بناتے۔ ہم اس نصاب کے قائل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم جو ہے اس کو اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ ہم جدت پیدا کر کے جدید لوگوں کو دین کے قریب کریں گے تو وہ کوئی بری بات نہیں، لیکن ایک مکمل بورڈ بیٹھتا ہے، مکمل بورڈ، اور وہ بیٹھ کر کے نصاب بناتا ہے، لیکن 2 4 سال گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نصاب میں کمزوریاں ہیں، نصاب بدل دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہر روز لوگ نصاب بدلتے ہیں، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آکسفورڈ کا نصاب کتنی دفعہ بدلا ہے اور وہ کن کن چیزوں کی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں روز رنگ بدلتے ہیں اور سائنسدانوں کے نظریے بدلتے ہیں، پر جو شے نہ کبھی بدلی ہے نہ بدلے گی وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی اس میں کبھی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پر وہ توجہ نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے، اس کے باوجود مدارس کا رزلٹ بڑا عمدہ ہے، بڑا شاندار ہے۔ آپ کو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مسجد ملتی ہے، تو مسجد کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو عملہ ہوتا ہے، جو سٹاف ہوتا ہے، اس میں سب سے ضروری امام صاحب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری۔ پھر رمضان المبارک میں ایک مکمل حافظ کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں قرآن مجید سنائے۔ یہ مدارس کی کامیابی آپ دیکھیں، مدارس کی، کہ بغیر حکومتی سرپرستی کے مدرسے چلتے ہیں اور عام لوگ، سادے لوگ جنہیں کوشش کر کے کاٹ دیا جاتا ہے معاشرے سے، وہ اداروں کو چلاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ رمضان میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔
مسجدیں نہیں ملتی, بہت سارے حافظ رہ جاتے قرآن جی سنانے سے. یہ مدارس کی کارکردگی ہے. اور آپ کو کبھی ایسا نہیں ملا ہوگا, کبھی کسی پیپر میں آپ کو اشتہار نہیں پڑھنا پڑا ہوگا کہ جناب مسجد کا خطیب نہیں مل رہا, کبھی نہیں. نہ کبھی آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا کہ تنخواہیں کم تھی تو مولویوں نے ہڑتال کر دی ہے, وہ بڑھیں گی تو پھر وہ آگے بڑھے ہوئے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن میرے رب کریم کا کلام ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چاشنی پیدا کیا, ایک حسن ہے. جو قرآن مجید پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگ ہیں نا, وہ بڑا مزہ لیتے ہیں اس کام کا. انہیں بڑا سکون دیتا ہے, بڑا اطمینان دیتا ہے. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, پوری طرح قدرت رکھتا ہے. فرمایا الذی خلق الموت, وہ جس نے موت کو خلق کیا, والحیات, اور جس نے زندگی کو بنایا. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے. موت اور حیات, پیدا ہوتا ہے انسان, جوان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے, تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں. قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی, مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی. تو اعمال, اچھا عمل, احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو. وضو کرو تو سونا کر کے کرو, نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو. قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے. ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں, ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے, تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ, میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا, تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا, حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا, لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا, تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. اور پھر شنیل کا غلاف, اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا, قرآن پاک کو علیحدہ چومنا, اور پھر اس کو ریل میں رکھنا, اور پھر کئی کر کے. تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے, ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں. تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں, اچھا کر کے کریں, ذرا مزیدار کر کے کریں. عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں. لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں, فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں. یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا, احسن ترین عمل, اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے. اس کا ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل. حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے اچھے ہو. یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے, اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے. تو عمل جب بھی کرے نا, دیکھے نا, صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا, اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا, اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے. تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو. مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینا ہی ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا, یا تو نہ دیں, بات ختم ہو گئی. تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لے, ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں. آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ یا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اڑتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کو روک نہیں سکتا. صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں, یار جہاز آپ نے دیکھا ہے, اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں, تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے. کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے, جہاں چاہے جس کو چاہے وہی کھڑا فرما دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی
عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں، بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کو یہ عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قسمیں ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، اور بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ یہ اچھا ہے۔ بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے 9 عیب 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، فرمایا یہ نا ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی۔
اس کی رسوائی کی علامت ہوگی. وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا. جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے. کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کہیں بھی سیدھے ہاتھ سے. فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو. جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو. عادت اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں. قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا. اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں. قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے. اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے. پھر آگے سورۃ المعارج ہے. اس سورت کے شروع میں عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا. اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار، بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے. سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لے. اس دن انسان کا یہ حال ہوگا. یہ جو کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا. یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے. کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کرے. یہ بیان فرمایا.